یہ محاورہ بولیے. اور یہ حضور کی طرف منسوب اب بھی کسی کی غیرت ایمانی نہیں جاگتی. تو اگر سیٹھ ہے، میمن ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے تو اپنے راستے کو دیکھ. ہم عشق کے بندے ہیں. ہم نہ میمن ہوتے ہیں، نہ پٹھان ہوتے ہیں، نہ سید ہوتے ہیں، نہ شیخ ہوتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہوتے ہیں. ہم کون ہوتے جی؟ عشق کے بندے ہوتے ہیں. اور عشق کے بندے کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے کہ جو محبوب کی تعریف کرے وہ اپنے ہم نسب ہو یا نہ، اس کی عزت اپنے سروں پر کی جائے گی. اب دیکھیں یہ گندی عبارت لکھی کہ مر کر مٹی میں ملنے والی. معذرت، یہ عبارت واضح موجود ہے. اس سے جب یہ گھبرائے تو انہوں نے پھر اس عبارت کو چینج کیا. دارالاشاعت نے اس کو چینج کیا. چینج کر کے کیا کیا؟ ہم بھی ایک دن آغوش لحد میں جانے والے ہیں. یعنی ایک دن ہم بھی آغوش لحد میں جانے والے ہیں. میں نے پوچھا یہ جملہ یہی بنے گا کہ ہم ایک دن آغوش لحد میں جانے والے؟ کہنے کا ہاں. تو میں نے کہا مولانا نے وہ جملہ کیوں نہیں لکھا؟ آپ کے مولانا یہی بات لکھ دیتے. اکابر وہ ہے، تو اصاغر ہے. جب تیری سمجھ اتنی اچھی ہے تو وہ تیرا اکابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ نہیں حضور تو ایک دن مزار شریف میں جائیں گے، یہ جملہ لکھنا، تو یہی بات اسماعیل دہلوی نے لکھ دی ہوتی تو آج پھٹا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ ہم تشریح سے منع نہیں کر رہے کہ اس حدیث کی تشریح نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ رائنا سے زیادہ بھیانک ہے. یہ کفار اور یہودیوں کی جو سازشیں حضور کے دور میں تھی اس سے زیادہ یہ پلیت لفظ ہے. اس سے زیادہ یہ پلیت اور ناپاک لفظ ہے حضور کے لیے. صحابی تو حضور کے جسم پر مکھی بیٹھنے والی بات کسی سے سنے تو گردن اتار دے. حضور کے دراز گوش کے پیشاب کو اگر پیشاب کوئی کہے تو اس کی گردن اتارے، اسے عطر کہے. مجھے بتائیے حضرت عمر کے سامنے لفظ حضور کے بارے میں کوئی کہتا حضرت عمر گوارا کرتے؟ اپنی غیرت ایمانی سے بچائیے. یہ گندی عبارت اگر حضرت علی کے سامنے کوئی پڑھتا تو حضرت علی سے چھوڑتے؟ میں پوچھتا ہوں تصور ایمان میں جائیے اور تصور کیجئے کہ صحابہ کے سامنے اگر یہ عبارت پڑھی جائے صحابہ ایسے بندے کو مسلمان کہیں گے؟ یہی بات تو امام محمد رضا کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہی بات امام محمد رضا کر رہے ہیں. اور کون سی الگ سی بات امام محمد رضا نے کی ہے؟ تو لہذا ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ حضور کی ذات ہے. بولیے سب کچھ. بولیے حضور کی ذات. سب کچھ حضور کی ذات ہے. اور حضور کے مقابلے پر کوئی آنے کی کوشش کرے تو وہ چاہے وقت کا کوئی بھی اس کو اٹھا کر پھینکو سائڈ میں، اس کو اٹھا کر. اور اگر وہ عاشق ہو تو اس کو قبول کرو. دیکھو اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. رشید احمد گنگوہی کے پیر ہیں، پیر باقاعدہ انہوں نے پیر بنے، انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. قاسم نانوتی مرید ہیں ان سے، خلیفہ ہے. یہ تینوں خلیفے ہیں. لیکن دیکھو اگر ہماری لڑائی، ہمارا یہ اختلاف اور ہماری یہ بحث میرے دوستو اگر انانیت اور غصے والی ہوتی تو ہم پیر کو بھی ایک ہی صف میں کھڑا کرتے. لیکن نہیں. میں کہتا ہوں ان تینوں کے پیروں کے بارے میں میں کہتا ہوں شیخ المشائخ حضور شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے آپ ہمارا مزاج سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے. حاجی صاحب عاشق رسول تھے، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے. حاجی صاحب حضور کے عاشق تھے. حاجی صاحب نے تو انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی فیصلہ حق مسئلہ، اور کلیات امدادیہ میں آپ نے لکھا کہ فقیر کا یہ مشرب ہے کہ میلاد کی محفل کرتا ہے. فقیر کا یہ مشرب ہے، میلاد کی محفل کرتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کر کے رقت اور سرور پاتا ہے، جو شاہ صاحب نے امام حسین کے بارے میں کہا. یہی بات کر رہے ہیں تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اور فرماتے کہ حضور آ جائیں. یہ بھی سنیے، ہماری نہ سنو تو یہ تو سنو. حاجی امداد اللہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اگر کوئی یہ کہے حضور میلاد کی محفل میں آ جائیں کہ فقیر اس سے بعید نہیں سمجھتا. حضور کا آنا واقع ہے، حضور کا آنا واقع ہے. ہائے ہائے ظلم ہے میرے دوستو، ظلم ہے، ظلم ہے کہ نیک لوگوں کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے. ہماری محفل اس پروپیگنڈے کے، اس غلط پروپیگنڈے کے پردے کو چاک کرنی تھی. اور نوجوان ہم رہے نہ رہے، ہماری عمر کتنی ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کے سامنے آپ کے اندر یہ مزاج ہم منتقل کر کے جائیں تاکہ جو سچ ہم نے دیکھا وہ آپ کو سمجھا دیں ہم، اور آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں. سب سے بڑی ذات میرے آقا کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی ذات میرے. اور اب اتنی عجیب بات لکھنے کے بعد اسماعیل دہلوی کا دفاع اب سنیے.
پیچھے تھوڑا آئیے. اب یہ دونوں باتیں آپ نے سن لی. اب ہوا کیا؟ مولوی رشید گنگوہی سے پوچھا گیا. یہ فتویٰ انہوں نے بھی اپنی کتاب سے نکالا ہے، لیکن خطیب پاکستان علامہ شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذخیرہ لائبریری کے اندر وہ نسخہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سوال پوچھا گیا کہ صحابہ کو جو کافر کہے کیا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا؟ کہ لیکن نہیں ہوگا. اب اگلا سوال ہو رہا ہے، جو اسماعیل دہلوی کو انہی عبارتوں کی بنا پر کافر کہے وہ کافر ہوگا؟ کہا کافر ہوگا. ادھر امام احمد رضا سکھا رہے ہیں سب کچھ حضور کا ہے، اس کا ادب کرو جو حضور کا ادب کرے، جو حضور کا ادب نہ کرے اس کو نکال کے پھینکو، چاہے تمہارا باپ ہو یا بیٹا ہو، نکال کے پھینکو، ہٹاؤ، اس کو الگ کرو. اور ادھر کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے مولوی ہیں. یہ حضور کی شان میں جو بکواس کرتے رہیں، جو ان کے خلاف بولے گا ہم اس کو گولی ماریں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم کے مشن کے ماننے والے ہیں. ہم جیسے تم جیسے ہجڑوں سے ڈرتے نہیں. ہمیں غذا جو ملتی ہے فاروق اعظم کے دربار سے ملتی ہے. ہم تم جیسے ہجڑوں سے ڈرنے والے نہیں، تمہاری گولیوں سے اور تمہاری دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں. اس لیے کہ یہ مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے. تو میرے دوست اگر تو ان کے ساتھ ہے تو پھر میں مؤدبانہ طور پر عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو حضور کی چھتری کے نیچے لا کر محسوس کر، روشنی تجھے دائیں طرف نظر آ رہی ہے کہ بائیں طرف نظر آ رہی ہے؟ غور کر خود. اب دیکھیے، جو صحابہ کو کافر کہے معاذ اللہ وہ اہل سنت سے خارج نہیں، یہ رشید گنگوئی صاحب کہتے ہیں. اور جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہا، پکا کافر ہے. یہ فتویٰ جو تھا نا، جو صحابہ کو کافر کہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے آپ. کچھ لوگ اس موضوع کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے یہ سب غیر ضروری بات ہے، اور ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز. میں نے کہا آواز سب نے لگائی ہے، اگر ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز تو مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ شیعہ کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ کہتے یہ سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو میں نے کہا مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ شیعہ کے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگے جی وہ اور ہے. میں نے کہا وہ اور ہے، یہ اس سے بڑا ہے، کیونکہ مرزا کے لیے دروازہ مولوی قاسم نانوتوی نے کھولا. کس نے کھولا بولیے؟ مولوی قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا. اور اس نے، مرزا میں یہ جرت ہی نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے. بولیے، یہ کتاب میرے سامنے تہذیب الناس، وقت رہا تو اس کو پڑھیں گے ہم. تو پھاٹک جس نے کھولا اس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے، جس نے پھاٹک کا فائدہ اٹھایا تو کہتے نہیں وہ تو کافر تھا. میں نے کہا جس نے دودھ پلایا اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو جس نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ کر کہلوائی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، جو پیچھے اصل بانی ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، اگلے کو تو کہہ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے تو مرزا کے پیچھے کیوں نہیں پڑتا ہے؟ کہنے کہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے. میں نے کہا چل وہ عقیدہ تو بتا دے جس نفس پہ تو نے اختلاف اس سے کیا. چل چھوڑ کہ تجھے مرزا کیوں برا لگتا ہے. کہا جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس لیے برا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ تیرا اصول ہے نا کہ جو نبوت کا انکار کرے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا، جو خاتم النبیین کا انکار کرے گا یعنی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے گا، حضور کو خاتم النبیین معاذ اللہ نہیں مانے گا، اور حضور کے بعد بھی نبی کو مانے گا، تو اس کو کافر سمجھتا ہے؟ کہنے کہا ہاں کافر سمجھتا. میں نے کہا یہ تیرا اصول ہے؟ کہاں اصول ہے. میں نے کہا تیرا مزاج ہے؟ کہنے کہا مزاج ہے. میں نے کہا غور سے سن لیں، یہی مزاج تمہارا ہے کہ جو مرزا کے پیچھے نماز ہم اس لیے ادا نہیں کرتے ہیں کہ جناب مرزا جو تھا وہ مرزا کی عادت یہ تھی کہ مرزا نے خاتم النبیین کے لفظ کو توڑا. تو میں نے کہا لفظ کو کیسے توڑا؟ ہتھوڑی سے توڑا؟ کہ لگے نہیں، خاتم النبیین کا معنی تھا آخری نبی. اب وہ بیچارہ ہم کو سادہ ہے لیکن بھولا بالا نا، ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو جملے سمجھا رہا ہوں. اور اگر ابھی نہیں سمجھا تو اس کے بعد والا جملہ پھر خاص طور پر ہوگا. اب ذرا سنیے یہ ہدایت کے حوالے سے، کوئی جو زور دھوس انا نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں گپ مار رہے ہیں تو ذرا غور سے سنیے. نماز اگر عقیدت ہے تو مرزا کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے؟ کہنے کہ مرزا نے ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کی ہے؟ کہ لگے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا مرزا نے یہ کہا کہ حضور خاتم النبی نہیں ہے. میں نے کہا خاتم النبیین کا ذکر کہاں آیا؟ کہ لگے سورہ احزاب میں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میں نے کہا خاتم النبیین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ آخری نبی. میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی معنی ہوتا ہے؟ کہ کوئی معنی نہیں ہوتا. میں نے کہا غور کر لے. کہاں کہ کیا معنی ہوتا ہے خاتم النبیین کا؟ کہنے لگے یہ آخری نبی. تو میں نے کہا مرزا نے کیا کہا؟ کہ مرزا نے کہا حضور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی.